السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو اور میں ہوں جعفر طیار۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہمارے ایمانی اور روحانی معاملات پہ مبنی، اور جو ہمارے عقائد ہیں ان میں کافی آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے بگاڑ آ چکا ہے، جس کی درستی کے لیے ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے اور رہنمائی فرما رہے ہیں ہماری ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، معاشرے میں عقائد کی ہماری بات ہو رہی ہے، ایک نام عموماً سنے جاتے ہیں کہ عبداللہ، عبد الصمد، عبد الرحمن۔ اسی طرح بسا اوقات، بہت زیادہ تو نہیں، بہت کم یہ بھی دیکھا گیا کہ عبد المصطفیٰ، عبد النبی اور اسی طرح عبد الرسول۔ کیا یہ عبد المصطفیٰ، عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ بتا دیجیے۔ ناموں سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے اچھے اچھے نام رکھو، یہ بچوں کا حق ہے اور ماں باپ کا فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی ایسے نام آتے جو آپ کو مناسب نہیں لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ عبد کا جو لفظ ہے، اسی طرح عبد ہے، عطا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے ناموں کے، اس لیے کہ بندہ صرف اللہ کا بندہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ جملہ بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے اکثر عام لوگوں میں، کہ کوئی کسی کو فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جنید میاں میرا بندہ آ رہا ہے، اس کو پیسے دے دینا۔ یہ اسی طرح جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم بے دھیانی میں بہت سے چھوٹے چھوٹے میرا بندہ آ رہا ہے، ہاں، کہ جنید میاں میرا بندہ آ رہا ہے، اسے پیسے دے دینا، یا میرا بندہ پیسے لے کر آ رہا ہے، اس سے وصول کر لینا اور جیسے مل جائے مجھے فون کر دینا۔ حالانکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ جو بھیج رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسا چلتا ہے، رواج پڑ گیا ہے، اور اسی رواج کے رو میں ہم بھی بہہ گئے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے نام کے ساتھ عبد لگا کر یا عطا لگا کر، عطا النبی، عطا الرسول، تو یعنی اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، وہ ٹھیک ہے، بندہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور اللہ ہی کا بندہ ہے۔ عطا اللہ کہے، عطا الرحمن کہے، عطا الحق کہے، اس طرح یعنی اللہ کے ناموں کی طرف اس کی اضافت کرے، عطا کی بھی اور عبد کی بھی۔ تو یہ شرعاً مناسب نہیں ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی مخلوق کے نام کے ساتھ لفظ عبد لگا کر پھر وہ نام کو رکھے۔ اچھا، اگر وہ قصداً یہ نام رکھتا ہے، ارادتاً یہ نام رکھتا ہے، تو یہ شرک ہوگا؟ یقیناً وہ شرک ہی ہوگا، اور عموماً یہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کے نظریات خالصتاً توحید پر مبنی نہیں ہوتے، اور ان کو یہ معیوب بھی نہیں لگتا، چونکہ نظریات توحید پر مبنی نہیں ہوتے تو ان کو یہ برا نہیں لگتا کہ وہ اس طرح نام رکھتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہمارے ہاں رواجاً رکھے جا رہے ہیں، جن کے عبد کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہے، چاہے وہ نبی کی طرف ہو، رسول کی طرف ہو، یا کسی اور مخلوق میں سے کسی اور کا نام ہو، وہ مناسب نہیں ہے کسی طرح بھی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ قرب، یہ اپنی عبادات کے ذریعے سے یہ نیک تھے، انہوں نے تبلیغیں کی، جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے مزار بنا لیے جاتے ہیں اور ان کے مزار پہ جا کے ان سے مانگا جاتا ہے، اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے اتنی صراحت سے کہا، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے بلاؤ، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ خود کہتا ہے، اور بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ اللہ دعوت دیتا ہے کہ مجھے پکارو۔ تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ یقیناً شرک ہی کے زمرے میں آتا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے کہ جو بندے مجھے نہیں پکارتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو بالکل رسوا کر کے ان کو دوزخ کے اندر ڈالوں گا، ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ دیکھیے، اولیاء اللہ جو دنیا میں آئے ہیں، اولیاء اللہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارا مزار بنایا جائے۔ اولیاء اللہ رب العالمین اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں، جس طرح وہ ایک اچھا عمل کر کے، نیک عمل کر کے اللہ کا دوست بنا ہے، لوگ بھی اسی طرح نیک عمل کر کے اللہ کے دوست بنے۔ اور اللہ نے خود تعریف کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی ان پر غم ہے۔
یہ دو چیزیں، خوف بھی اور غم بھی، جو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں اصطلاحیں استعمال کی۔ خوف عموماً ہوتا ہے آنے والی چیز کا، ٹھیک ہے، جو چیز ابھی آئی نہیں ہے آئے گی ہاں آئے فیوچر میں، اس کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اور غم ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا جو غلط ہوئی ہے اور ہو چکی ہے۔ مثلا اگر کسی کو یہ ہو کہ جی آگے ایکسیڈنٹ ہو نہ جائے تو اس کو ہم ڈر کہیں گے، اور ایکسیڈنٹ ہوا اور کسی کا بیٹا اس کے اندر فوت ہو گیا تو اس کو ہم ڈر نہیں کہیں گے، اس کو ہم صدمہ کہیں گے، غم کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے دونوں چیزیں کہا کہ نہ تو ان کو غم ہوگا نہ ان کو خوف ہوگا، اس لیے کہ آخرت میں جب اللہ کے پاس آئیں گے، جو پیچھے گزر چکا ہے وہ دنیا ہے، تو دنیا میں جس طرح کی زندگی بھی وہ گزار کے گئے ہوں گے، اس زندگی پر انہیں دکھ اور غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اچھا کر کے گئے ہیں، مطمئن ہوں گے، کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ اور آنے والے چیز کو خوف کہا تو آگے جو نتیجہ نکلنے والا ہے ان کی زندگی کا، جنت کی صورت میں یا دوزخ کی صورت میں، اللہ ان کو ایسا بے خوف کر دے گا کہ ان کو یقین ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو اس لیے ان کے فیوچر کا بھی ان کو خوف نہیں ہوگا، اور جو پیچھے زندگی گزار کے گئے ہیں ان کا بھی انہیں دکھ اور غم نہیں ہوگا۔ تو مومن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر ان کو کاپی کریں۔ وہ انہوں نے نمازیں پڑھی، ہم نمازیں پڑھیں، انہوں نے روزے رکھے، ہم روزے کریں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن، انہوں نے اخلاقیات سیکھی، اسلام پہ عمل کیا، ہم ویسا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی مورتی سامنے رکھ کر ہم ان کی پوجا شروع کر دیں، یہ چیز اگر ہم کریں گے تو وہ شرک کے دائرے میں آئے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے برگزیدہ لوگ جب فوت ہوئے تو کسی نے بھی اس طرح کے تصور ان کے ہاں موجود نہیں تھا کہ مزارات بنائے گئے ہوں، یہ سب بعد والوں کا یہ کام ہے۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی صحابی نے بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم مکے میں پھیل جاؤ اور جاؤ پورے مکے میں گھومو پھرو، اور دو کام ان کے ذمے لگائے۔ فرمایا جہاں تم تصویر دیکھو اس کو مٹا دو، اور جہاں تم ایک بلشت سے اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو۔ یعنی پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو ایک بلش چھوڑ کر اوپر سے برابر، نہیں، پھر پوری برابر، یعنی سزا دی، پھر زمین کے ہم سطح کا، بالکل زمین کی سطح کے برابر کر دو۔ اگر کوئی ایک بالشت ہے تو اس کو تو رہنے دو، لیکن کسی نے ایک بالشت سے اوپر بنائی ہے تو اس کو برابر کر دو۔ تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے ان کے اوپر کبے جبے اس طرح بنائے جائیں، یہ اسلامی تصور ہرگز نہیں ہے۔ رشا، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے فرما دیا کہ درگاہوں پہ جا کے جو ہمارے اولیاء کی قبریں بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر جا کے ان سے مانگنا یہ شرک ہے، گناہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو ان کا ایک اور رد عمل آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم جا کے ان سے نہیں مانگتے، ہمیں پتہ ہے یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ رب نہیں ہے، یہ نہیں دے سکتے، ہاں یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اس کے نیک ہیں، اس کے ولی ہیں، ان کا خاص تقرب ہے اس کے ساتھ، ہم تو ان کے در پہ آتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری اللہ شاید نہیں سنتا ہے، یا ہماری بعض وجوہات کے باعث وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے، ہم ان کے در پہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہو، اس کے پیارے ہو، اس کے قریب ہو، آپ ہماری سفارش کرو اور آپ ہمیں اس سے فلاں والی مراد ہماری پوری کروا دو۔ اس سچویشن کو شیخ کیا یہ غلط ہے یا درست ہے، یا اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر بھی کچھ لوگوں کو ورثے میں ملا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آپ کو جو پریشانی لاحق ہوئی اپنی قوم سے اور دعوت کے وقت، تبلیغ کے وقت، سب سے بڑی پریشانی ہی یہی تھی کہ وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے اور ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور پھر تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ گمراہی ہے اور یہ فلانا ہے، ہم تو ان سے مانگنے کچھ نہیں آتے ہیں، یہ بت والے، یہ حبل، اللات، منات، عزا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اس لیے آتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نقطہ نظر اس وقت قریش مکہ کے ہاں موجود تھا کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹال نہیں سکتا، یہی نقطہ نظر اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو یہ سراسر شرک ہے۔ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم ان کے پاس اسی لیے آتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارشی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे रहनुमाई फरमा रहे हैं फजीलतुल शेख अबू इंशा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब। प्रोग्राम को अब देखेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और ब्रेक पे जाने से कबल हमारी बातचीत हो रही थी औलिया-उल्लाह के मज़ारों पे। शेख ये बताइए कि जो औलिया-उल्लाह हैं वो सिर्फ वही हैं जिनकी मज़ारें बनी हुई हैं या इनके अलावा और भी हैं? असल बात मोहतरम जाफ़र साहब यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में विलायत का, बुजुर्गी का ये कंसेप्ट और ये फार्मूला नहीं दिया गया कि मरने के बाद उसकी कब्र पर चिराग जलेगा तो समझ लेना वो बुजुर्ग है, और जिसकी कब्र पे अंधेरा होगा तो समझ लेना कि वो बुजुर्ग नहीं है। ये फार्मूला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। आज भी आप देखें बकी में कितने सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं, एक भी मिज़ार नज़र और नहीं किसी की कब्र पे भी चिरागा नहीं होता है, और वो सारे बुजुर्ग हैं और हम सबसे बेहतर बुजुर्ग हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और सहाबी का रुतबा पाने वाले हैं। और दुनिया में आज कोई शख्स कितना बड़ा इबादत गुजार बन जाए वो सहाबी का रुतबा नहीं पा सकता। फिर अकल के एतबार से भी आप देखें कि अगर मज़ार पे जो चिराग जलाया गया, दिया जलाया गया, रोशनी जलाई गई, उनसे हम ये पूछते हैं कि ये किस लिए जलाई है, बाहर वालों के लिए जलाई है या अंदर वाले के लिए जलाई? अगर अंदर वाले के लिए जलाई है तो इसको अंदर जला, ठीक है, कब्र के अंदर रख, बाहर क्यों रख रहा है? और बाहर वालों के लिए जलाई है तो फिर सड़क पे जला, जहाँ अंधेरा, जो आने जाने वालों को रोशनी मिले। मज़ार के अंदर बत्ती भी लग रही है, बिजली है, रोशन बल्ब है, फिर भी दिए जल रहे हैं। तेरे दिए की क्या जरूरत है? फिर जिन कब्रों पे ये नहीं डले हुए, अक्सर मैं समझता हूँ हम पर भी लोग एतराज करते हैं कि मियाँ तुम लोगों में आज तक कोई वली पैदा नहीं हुआ। हाँ, क्या आपके कभी कोई मिज़ार ही नहीं देखा? तो अगर उनसे पूछा जाए जी कैसे आपको पता चला कि सारे वली तुम्हारे अंदर पैदा हुए हैं और हमारे अंदर कोई वली ही पैदा नहीं हुआ? कहते हैं हमने यही देखा है, तुम लोगों में से बड़ा बुजुर्ग भी फौत हो जाए तो कभी हमने उसकी कब्र पे चिराग जलते नहीं देखे। तो मैं कहता हूँ चिराग तो वो जलाते हैं जो समझते हैं कि उनके बुजुर्गों की कब्रें तारीक हैं, और जिनके बुजुर्गों की कब्रें अल्लाह के नूर से रोशन हो, उन्हें चिराग जलाने की क्या जरूरत ही नहीं है। और फिर अगर तुम अंदर वाले के लिए जला रहे हो तो अंदर जलाओ, और अगर बाहर वाले की जला रहे हो तो बाहर जलाओ। फिर वो कहते हैं कि जी उनमें इतनी पावर और इतनी कशिश और कुव्वत आ जाती है कि वो बाहर की रोशनी अंदर खींच लेते हैं, बाहर की रोशनी अंदर खींच लेते। तो जब उसके अंदर इतनी पावर आ गई है कि मनोमन मट्टी के अंदर से तेरे चिराग की रोशनी वो अंदर खींच रहा है, तो फिर तो वो जन्नत से भी रोशनी खींच लेगा, फिर भी तेरे चिराग की जरूरत नहीं है। सूरज से रोशनी खींच लेगा, रात को तो खैर सूरज नहीं होता ना, तो वो जन्नत से खींच लेगा, फिर भी तेरे चिराग की जरूरत नहीं है। तो यानी किसी सूरत में भी ना अकलन और ना शरअन, किसी एतबार से भी ये चीज, असल तो शरीयत के जो मसले हैं हमारे लिए जो मेयार है वो अल्लाह का कुरान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कि आपके फरमान से कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि किसी नेक आदमी के फौत होने पर उसकी कब्र पे जो है वो चिराग जलाया जाए। ठीक है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में आग की पक्की हुई कोई चीज रखने से, लगाने से भी मना फरमाया। और हत्ता कि कब्रिस्तान में जैसे दफन के लिए लोग जाते हैं तो उस वक्त भी आपने आग साथ ले जाने को मना फरमाया, यानी कब्रिस्तान में आग साथ ले जाने को मना फरमाया। और कब्र के अंदर भी आग की पक्की हुई कोई चीज लगाने को, इस्तेमाल करने को, जैसे पक्की ईंटें हैं, कोई और चीज है, जो भी आग पक्की हुई चीज है। और यहाँ तो आग ही जल रही है, यानी आग की चीज लगाना तो दूर की, जब जल ही आग रही है फिर उसको पक्का किया जाता है, चूना गच किया जाता है। ये तसव्वुर इस्लामी नहीं है। और इस तरह अगर हर बंदा इस तरह लोगों की कब्रों को महफूज करने लग जाए और उसको पक्का करने लग जाए, तो मैं समझता हूँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया यहाँ से रुखसत हुई है, वो अगर सब की कब्रों की हिफाजत की जाती तो आज जिंदू के रहने के लिए जगह ही ना होती। ये दुबई क्या चीज़ है, इतना बड़ा एरिया थोड़ी है। अब इतनी सारी दुनिया जो मरी है ये सारा कब्रिस्तान होता। अगर कब्रों की हिफाजत की जाती तो जिंदू के रहने के लिए जगह ही ना बचती। बिल्कुल, बल्कि मैंने खुद कराची में देखा है, जगह की इतनी तंगी और किल्लत है, कब्रों की भी मंजिलें बनने लगी। फर्स्ट फ्लोर, जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ऊपर इस तरह
یعنی وہ چھت کے سلیب لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر اس کو ایک اور اوپر شفٹ کیا جاتا ہے، اوپر شفٹ کیا جاتا اللہ اکبر، اللہ، ہے، یعنی جگہ کی تنگی کی تنگی وجہ کے سے۔ باعث تو اب اگر سب کی قبروں کی اسی طرح حفاظت ہو سب قبروں کو ایسا تو بنایا پھر جاتا تو ہے۔ ہمارے گھر ہی قبرستان ہو جائے۔ اچھا شیخ، آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں آگ لے جانے کو منع فرمایا، تو جو رات کے وقت بسا ہوگا جو میت کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ روشنی ان کو چاہیے ہوتی ہے دفنانے کے لیے، تو وہ روشنی بھی آگ کی صورت میں لے جاتے ہیں۔ ہاں تو وہ ایسی صورت پیدا کر لیں، اول تو رات کو نہ جائیں، اور اگر رات کو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت جیسے سیل سے، آپ کوئی ٹارچ سے یا کوئی ایسی چیز۔ یہ تو اب کی معاملات ہیں نا، اس سے پہلے بھی جو کچھ معاملات تو تھے۔ کچھ ظاہر بات ہے جب آپ نے منع فرمایا تو اس زمانے میں آپ یہ احتیاط کرتے ہوں گے یقیناً۔ اچھا ایک اور بات سننے میں آتی ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فوت نہیں ہوئے ہیں، مطلب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے یہ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان سے کیا مانگتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ فوت نہیں ہوئے ہیں، یہ پردہ فرما گئے۔ اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ اصل میں پردہ فرما جانے کا لفظ وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ فوت نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیے ہماری نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہ نیک ہے نہ کوئی برگزیدہ ہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ کرام نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا، اور آپ کو دفن بھی کیا۔ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ نیک لوگ فوت نہیں ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دفن نہ کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا صدمے کا عالم تھا کہ حضرت عمر جیسا بہادر انسان یہ بات نہیں سمجھ سکا، اور وہ تلوار بے نیام کر کے مسجد نبی میں کھڑا ہو گیا۔ خبردار کسی نے کہا اگر حضور فوت ہو گئے تو میں گردن مار دوں گا۔ سارے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر یہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا حضور فوت ہوئے تو میں گردن مار دوں گا، نبی فوت ہی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ اللہ کے نبی کا جسد اطہر وہاں موجود تھا، آپ کی جسم اطہر پر ایک یمنی چادر تھی، وہ ڈلی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیشانی سے وہ چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک موت ہے جو آ چکی ہے۔ پھر یہ بوسہ لے کر واپس مسجد میں آیا۔ حضرت عمر جب دیکھا کہ وہ تلوار لیے کھڑے ہیں، یہ سیدھا ممبر پہ چڑھے گئے۔ حضرت عمر کے قول کی، بات کی، غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی، ممبر پہ چڑھ گئے اور فرمایا کہ سنو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے۔ قد مات، موت کے لفظ استعمال کیے صدیق اکبر نے، کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا وہ وہ سن لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اب یہ دونوں دعوے، اور دونوں جلیل القدر صحابہ کرام کے دعوے معمولی نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور حضرت عمر کی بھی اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، لیکن دونوں کے ابھی دعوے ہیں، دلیل کسی کی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے کس کی بات کو مانا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، باقی آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے، اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو کیا تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے، افإن مات او قتل، کیا آپ اگر فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ پھر کہا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، اور یہ جو کافر آپ کی دن رات موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ افإن مت فہم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو صدیق اکبر نے جب یہ دلائل دیے
تو صحابہ کرام کو شرح صدر اللہ نے عطا کی اور سب کی سمجھ میں آ گیا، حتیٰ کہ عمر کی سمجھ میں بھی آ گیا اور انہوں نے وہ تلوار نیام میں ڈال دی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیات اتری ہی آج ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں سے ہی نکل چکی تھی۔ صدیق اکبر نے کہا تو ہمیں سارا یاد آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو سب نے اس کو مان لیا اور مان کر ہی ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، اس لیے کہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، آپ کو دفن کیا، مانا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ دفن زندوں کو تو نہیں کیا جاتا۔ آج کوئی بڑے سے بڑا دل گردے والا کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے کہ اپنے زندہ باپ کو جا کر کے دفن کر دے؟ پھر ہم صحابہ کے بارے میں یہ کیسے تصور کریں کہ انہوں نے زندہ رسول کو جا کر کے مٹی میں دفن کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اس صحابہ کرام کے ساتھ بھی بہت بڑا الزام ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا نبی فوت نہیں ہوا۔ ایسا عقیدہ بالکل باطل ہے۔ قرآن کہتا ہے اور قرآن مجید کی تصدیق ہے، جب انبیاء دنیا میں زندہ نہیں بچے پھر انبیاء سے زیادہ بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں جس کو ہم موت سے بری و ذمہ اور کریں۔ جس کو کہیں کہ یہ پردہ کر گیا، فوت نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا یہ بتائیے شیخ کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ جزاکم اللہ جعفر صاحب کے شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاوٹ ہے اور کفر اللہ رب العالمین کا یا ایمانیات کا انکار ہے۔ یعنی جب کوئی شخص یہ انکار کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا ایمانیات کا دیگر جو ایمانیات ہیں، میں رسول کو نہیں مانتا ہوں، کوئی کہے میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، میں جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا ہوں، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن نماز کوئی چیز نہیں، میں ایک ہوتا ہے نماز کا کہتا ہے یار میں گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، ایک یہ سرے سے کہتا ہے نماز کا کیا فائدہ، میں نہیں پڑھتا ہوں نماز، حج کیا فائدہ ہے، قربانی کیا فائدہ ہے، تو جانوروں کی جانیں ضائع کرنی ہے۔ اس طرح کے جو جملے استعمال کرتا ہے یہ انکار پر مبنی ہوتے ہیں۔ کفر کے معنی ہے انکار کرنے کے، اور شرک کے معنی ہے کسی چیز میں شراکت کرنے کے۔ تو اللہ رب العالمین کو مان کر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ساجھی بناتا ہے یا اللہ کی صفات بندوں میں تقسیم کرتا ہے تو یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، اور اگر انکار کرتا ہے اللہ کی صفات کا یا ذات کا یا ایمانیات کا، دیگر ایمانیات کا، تو وہ کفر کے دائرے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اصلاح عقیدہ پہ مبنی۔ ہمارے رہنمائی فرما رہے تھے فضیلت الشیخ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ہم ان کے بہت شکر گزار اور ممنون ہیں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے جعفر تیار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔